گاؤں کے پرسکون ماحول میں ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر کے آس پاس ہرے بھرے کھیت اور درخت تھے۔ اسی گھر میں حاجی صاحب، اپنی بیوی آمنہ بی بی اور ان کے دو بیٹے رہتے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام سلمان تھا اور چھوٹے کا نام عثمان تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بیٹے جوان ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادیاں ہو گئی اور یوں اس My گھر child, میں do نئی not worry. بہوئیں آ How گئی۔ can we manage? بڑی بہو کا نام صبا تھا۔ وہ شہر میں پلی بڑھی، اسی لیے گاؤں کی سادہ زندگی اس کے لیے نئی تھی۔ اسے گاؤں کے طریقے اور کام سمجھنے میں وقت لگتا تھا۔ صبا کا مزاج بھی تھوڑا تیز تھا اور وہ چاہتی تھی کہ گھر کے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوں۔ چھوٹی بہو کا نام مریم تھا۔ وہ ایک قریبی گاؤں کے رہنے والی تھی۔ مریم بہت نرم دل، صابر اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ جاتی، گھر کے کام سنبھالتی اور سب کا خیال رکھتی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ صبا کے دل میں مریم کے لیے ناراضگی پیدا ہونے لگی۔ صبا کو لگتا تھا کہ مریم سب کو اپنی طرف کر رہی ہے۔ آمنہ بی بی اکثر مریم کی تعریف کر دیتی تھی کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام سنبھال لیتی تھی۔ یہ بات صبا کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن صبا نے غصے میں کہا، امی آپ کو تو بس مریم ہی نظر آتی ہے، میں بھی اسی گھر کی بہو ہوں۔ آمنہ بی بی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی تم بھی ہماری اپنی ہو، بس گھر کے کام میں تھوڑی توجہ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن صبا کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد وہ اکثر مریم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگی۔ کبھی کہتی کہ تم نے میرا برتن کیوں استعمال کیا، کبھی کہتی کہ تم نے کچن میں چیزیں ادھر ادھر کیوں رکھ دی۔ مریم ہر بار خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جواب دے گی تو گھر میں مزید جھگڑا ہوگا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا۔ مریم صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور آمنہ بی بی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ صبا ابھی تک سو رہی تھی۔ جب وہ جاگی تو دیکھا کہ سب لوگ چائے پی رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، مجھے کسی نے جگایا ہی نہیں۔ مریم نے فوراً کہا، باجی میں جگانے آئی تھی، لیکن آپ گہری نیند میں تھی، اسی لیے واپس چلی گئی۔ میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ لیکن صبا کو پھر بھی غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک اہم موقع آیا۔ حاجی صاحب کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اس خوشی میں گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی۔ آمنہ بی بی نے دونوں بہوؤں کو کام تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا، صبا بیٹی تم مہمانوں کے لیے میٹھا بنا لینا اور مریم تم کھانے کا انتظام کر لینا۔ دعوت والے دن اچانک صبا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹی پریشان تھی کیونکہ مہمان آنے والے تھے۔ تب مریم اس کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، باجی آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، آپ بس آرام کریں۔ مریم نے اکیلے ہی سارا کھانا بنایا، مہمانوں کی یہ روم خدمت کی اور ساتھ ساتھ صبا کے لیے دوا اور چائے بھی لاتی رہی۔ جب مہمان چلے گئے تو آمنہ بی The بی نے stars are خوش ہو کر beautiful کہا، tonight, aren't they? They آج are. مریم It نے feels so پورے گھر کو peaceful. سنبھال I'm glad لیا، we're اللہ together. اسے خوش The رکھے۔ stars are صبا beautiful بستر tonight, پر aren't لیٹی they? یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی دل میں پہلی بار احساس پیدا ہوا کہ مریم واقعی بہت اچھی ہے۔ وہ کبھی اس کے خلاف نہیں تھی۔ رات کو مریم اس کے پاس آئی اور بولی، باجی یہ دوا لیں، بخار کم ہو جائے گا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، مریم میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر بھی تم نے میری اتنی مدد کی۔ مریم مسکرا کر بولی، باجی ہم ایک ہی گھر کی بہو ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ بات سن کر صبا کا دل بدل گیا۔ اگلے دن جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس نے سب کے سامنے کہا، امی میں نے مریم کو غلط سمجھا تھا، اصل میں وہ بہت اچھی ہے۔ آمنہ بی بی مسکرا دی۔ اس دن کے بعد دونوں بہوئیں آپس میں بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ وہ مل کر گھر کے کام کرتی، ایک دوسرے کا خیال رکھتی اور گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ حاجی صاحب اکثر کہا کرتے تھے، گھر کی اصل خوشی تب ہوتی ہے جب دل صاف ہو۔
اور واقعی جب دلوں میں محبت آ گئی تو وہ گھر پہلے سے کئی زیادہ روشن اور خوشحال ہو گیا۔ گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانے کے لیے صبر، محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔